اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماع عزت مند و مشران و بشران و زنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی بات حاضر بار پر نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، چلکشی کے سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال و عملیات کے متعلق، چلکشی کے متعلق، اشارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتا ہوں۔ اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، اگر کسی کی نبض بھاری ہو تو کیا وہ چلکشی اور عملیات کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نبض بھاری سے مراد کیا لیتے ہیں؟ اگر تو آپ کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ ہے وہ چلکشی کے دوران گناہ کرتا ہے، اس کی نبض کے اندر گناہ رچا ہوا ہے، وہ گناہ چھوڑ نہیں سکتا، چلکشی کے ساتھ ساتھ گناہ کر رہا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے پھر چلکشی کرے۔ اگر اس سے مراد نبض بھاری سے مطلب وہ جذباتی پن ہے، غصہ ہے، تو پھر چلکشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لیے آپ کا استاد مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ وہ آپ کو پار لگا دے گا۔ بھائی، کیا تیتر کا پیٹ کاٹنے سے جنات حملہ کر سکتے ہیں؟ اب یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا؟ میں نے کہیں پر نہیں پڑھا ہوا کہ تیتر کا پیٹ آپ کاٹیں اس سے جنات آپ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہیں پر نہیں پڑھا، اور یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سر، جن ذاتی یا پری کو بلانے یا تابع کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ کیا وہ قرآن کی صورت سے آتے ہیں یا ان کے نام سے پکارنا پڑتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، جنات کو بلانے یا تابع کرنے کے لیے ان کے نام کو پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کو الجھ بھی سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے 41 دن جنات یا کوئی اس کی پری ہے یا کوئی کیٹیگری، کوئی بھی نام آپ لگا لو پری کے اندر، آپ نے 41 دن یا 1.5 مہینہ 2 مہینے اس کو بلانا ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اگر وہ آ بھی گئی تو آپ کا کیا کر لے گی؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ 41 دن آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العزت کی پاک تلاوت کلام پاک آپ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کسی صورت کا آپ چلکشی کریں۔ اس کے اندر جو غیبی طور پر یا ظاہری طور پر جو مخلوق آئے گی وہ بہت آپ کا ساتھ دے گی، اور ظاہری طور پر اگر نانا آئے، باطنی طور پر ہے، وہ سب سے بیسٹ ہے۔ اس سے بہتر یہی ہے، کیونکہ آپ جب غیر اللہ کی چیزوں کو بلاتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور دوسرے نمبر پر پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی بغیر طاقت کے ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو یہ جنات موکلات کیا ہوتے ہیں؟ ان کی جرت اور اوقات ہے کیا کہ آپ کے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ یہ وہ کام کرتے ہیں جب آپ کا مائنڈ بن جاتا ہے نا، جیسے غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے ہی ان کو دیتا ہے، اللہ ان کا ذہن ٹکا دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو درباروں پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بابا جی تسی سانو دینا ہے، تو اللہ ان کے تھرو ان کو دے دیتا ہے، لیکن وہ کفر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ آپ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے ہمارے یہ کام بہتر فرما دے، یہ جائز ہے وسیلہ دینا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ بابا جی تسی سانو دیو یا تسی سانو لنگر کرواؤ، تو آپ بچے کفر کے اندر چلے جائیں گے۔ تو ان چیزوں سے دور رہیں۔ نیلے دل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جس کو دل بھیجا ہے یہ ٹھیک ہے، اور صاف دل کا مطلب پانی کی طرح صاف ہے اس کا دل۔ ٹھیک ہے میرے بڑے بھائی، میرے استاد جی، کمال ہو گئی، جزاکم اللہ خیر۔ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دل کے بڑے صاف ہیں، آپ کی محبت کے شکریہ۔ ایک عامل کہہ رہے ہیں کہ 15 دن میں چلکشی کرا دوں گا پورا، مطلب موکل کو پکڑ کر تابع کرا دوں گا۔ اس عامل کی حقیقت کیا ہے؟ دا عامل ٹول بکواس دے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ سالے اتنی بونگیں مارتے ہیں یہ صرف اپنی۔ اچھا، آپ ایک کام کریں، عامل کو کہیں کہ مجھے جنات کو تابع کرا دو یا ٹرانسفر کرا دو، پیسے اس کے بعد دوں گا، آپ 4 گنا زیادہ لے لیں، اس کو اسٹامپ دے دیں، کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سالے کر ہی سکتے نہیں، یہ صرف ڈرامے کرتے ہیں، آپ سے پیسے بٹورتے ہیں۔ تو ایسے عاملوں سے دور ہیں۔ ہاں، دوسرے نمبر پر 15 دن کے اندر چلکشی ہو جاتا ہے، جنات تابع ہو جاتے ہیں۔ اگر استاد اچھا ہے تو بالکل کرا سکتا ہے، لیکن اس طرح کے جو بڑکے مارتے ہیں نا، پکڑ کے تابع کرا دوں گا، یقین مانیے گا گھر سے ان کو ٹکر بھی نہیں ملتا ہماری طرح بغیر آئی ڈی کارڈ کے، اور ان کی بیویاں ایسی ان کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کی اولادیں نافرمان ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ کیا چلکشی تخت پر بیٹھ کے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چلکشی آپ زمین کے اوپر بیٹھیں، کیونکہ جب آپ زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ کے ایک روپ ہوتا ہے اور آپ سائڈ کی دیوار کا ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ جب آپ تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں، چارپائی پہ بیٹھتے ہیں، پلنگ پہ بیٹھتے ہیں، تو جب جنات کے حملے ہوتے ہیں تو آپ کے پروگرام بڑھ جاتے ہیں، آپ گر جاتے ہیں، آگے پیچھے آپ کو چکر آتے ہیں، تو اس وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ جب آپ پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں، حالانکہ آپ میرے ٹیک نہیں لگانے دیتے، لیکن بھائی ہم لگواتے ہیں،
اور ہمارے معاملات عاملین سے الگ ہیں، اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم مضبوط حصاروں کے کڑے کے اندر الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ایسی محنت کی ہے کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی کراتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتا، اور رول بازو کا تبدیل بھی مکمل کروا کے رکھ دیتے ہیں چلا کشی کی، تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس وجہ سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں نقصان زیادہ ہے، آپ نیچے بیٹھ کے کریں وہ بہتر ہے۔ السلام علیکم استاد جی، کوئی ایسا عمل بتا دیں انسان کی حاجت پوری۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے لیے آسان عمل آپ کو بتاتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو پڑھیں، انشاءاللہ جو آپ کی جائز حاجات ہوگی اللہ غیب سے پوری کر دے گا۔ یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے۔ اور صبح کی نماز کے فوراً بعد اور صبح کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان پڑھ لیں تو سب سے بیسٹ ہے، یا تہجد میں پڑھ لیں، مطلب عشاء کے بعد آپ اس کو پڑھیں تو کمال ہو جاتا ہے، یا پھر آپ جو کام کرتے ہیں روزگار اس کے لیے جاتے ہوئے آپ پڑھتے جائیں تو میں کہتا ہوں سونے پر سہاگا ہو جائے گا۔ بغیر چلا کشی کے لوگ پیسے دیتے ہیں ایک مریض کے، جھوٹ عامل کیا کہتا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے، مطلب ایسے حقیقی کوئی واقعات، مطلب بغیر چلا کشی کے لوگ آپ لوگوں کو چلا کشی کرا کے پیسے لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو عامل ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں، اس عامل کی تباہی ہو سکتی ہے، اسی طرح اس کے اسٹوڈنٹ کی بھی تباہی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے جب بھی چلا کشی کریں اپنے استاد کی تحقیق کریں اور سمجھیں کہ وہ اس قابل ہے، تو پھر آپ اس کے پاس اس طرح معاملات کریں۔ حافظ مولانا کو بھی موکل چلا کشی میں قرآن کی آیات بتاتے ہیں یا کچھ اور؟ ہمارا جو کام ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، چاہے وہ حافظ ہو غیر حافظ ہو یا اس سے زیادہ اللہ رب العزت کے جو اسم گرامی ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم مبارک ہیں، اس سے باہر ہم نہیں جاتے۔ ہم نہ تنتر کو مانتے ہیں، نہ جنتر کو مانتے ہیں، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے چلے کرواتے ہیں، نہ ناد علی کے کراتے ہیں، کیونکہ ناد علی پڑھنا بھی شرک ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ اس میں مدد مانگی گئی ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے علاوہ جب آپ کسی سے ڈائریکٹ مدد مانگتے ہیں، چاہے وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات بھی ہوں، تو تب بھی شرک ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک وسیلہ جلیلہ سے ہمارے یہ کام بنا دے تو یہ صحیح ہے اور اس کی شریعت اجازت دیتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یوں ڈائریکٹ سیدھا مانگتے ہیں تو پھر آپ شرک کے اندر چلے جاتے ہیں، کفر میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی آپ سے بے موکل عمل کرنے کے بعد دشمنی یا جلانے میں کوئی عامل آپ کے شاگرد کا عمل خراب کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اگر میرا شاگرد رول کی پابندی نہیں کرتا، نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، باوضو نہیں رہتا، جو چیزیں میں اس کے اوپر لاگو کرتا ہوں اس کے اندر کوتاہیاں کرتا ہے، عشق مشوقیں کرتا ہے، نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، خواتین سے بدتمیزی والی گفتگو کرتا ہے، تو کوئی عامل بھی اس کو تباہ کر رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ صحیح رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، پھر پوری دنیا کے اندر یہ فقیر کا چیلنج ہے، کوئی بندہ آپ کا ایک بال بھی نہیں لا سکتا۔ یہ میں چیلنج کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹوں کو، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ شریعت کے پابند رہیں۔ جو چیزیں میں بتاتا ہوں وہ شریعت کے رول کے اندر ہوتی ہیں، آپ اس کے پابند ہیں تو پھر جہاں مرضی آپ گھومتے رہیں، نعرے مارتے رہیں، انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا بال نہیں لا سکتا۔ آپ کے بے موکل عمل کو 2 خصوصیات ہیں، ایک لائف ٹائم حصار، دوسرا جنات کے مریض پر حاضری کی جاتی ہے۔ بالکل، بس ہم کوشش کرتے ہیں اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ بہت زیادہ لالچی عامل سے با موکل چیلا کشی کرنے سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر تباہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، عامل کی بھی اور آپ کی بھی، دونوں کی۔ اگر کوئی عامل 50,000 لے کر با موکل عمل ایک شرط پر کرواتا ہے کہ جو مریض آپ کے پاس آئے گا علاج کے لیے تو آدھا حصہ مجھے دے گو، اگر نہ دیں گے تو جنات واپس لے لوں گا، ایسے عامل کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا بہترین مشورہ یہ ہے کہ آپ پرسنل میں کچھ فیس آپ سے لوں گا، آپ کو ٹرک بتا دوں گا، عامل کیا، چاہے وہ آپ کا استاد بھی، اس کا ابا بھی آ جائے تو کوئی ضرورت نہیں اس کو پیسے دینے کی۔ یہ سالے آپ کو بیوقوف بنا کے آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی بہت سارے عاملین میں جانتا ہوں وہ سید کا لقب بھی لگاتے ہیں، سالوں کا کام یہی ہے کہ شاگردوں کو پھیلایا ہوا ہے کہ یہ کر کے وہ اندھے ہو کہ جب فیس لے تو بات ختم۔ میرا الحمد ریکارڈ ہے، فیس لے لیتا ہوں اس کے بعد ختم، سکھا دیتا ہوں بچے جاؤ اپنا کام کرو، اور اس کو یہ بھی کہتا ہوں کہ بچے نارمل ہاتھ رکھو، اس سے پیسے لو جس کے پاس ہیں، جس کے پاس نہیں ہے کم از کم اس کو دو۔ اور کچھ مریض ایسے بھی آتے ہیں اس کو اللہ کی بارگاہ پر چھوڑ دو، اگر وہ دے دیں ٹھیک ہے، نہیں دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور زیادتی نہیں کرو۔ اور یہ نہیں کہتا کہ پتر سال دے بعد سانو انج دینا ہے، پھر تسی 6 مہینے بعد اے پہ کے دینا، یہ صرف ڈرامے بازی ہیں، یہ صرف ڈھونگ ہے، کمانے کا چکر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قاری صاحب دم وغیرہ کرتا ہوں، حاضری بھی کرتا ہوں اور جنات بھی نکال لیتا ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ چلا کشی کروں۔ اور آپ کی اس ویڈیو میں آپ نے بتایا ہے کہ جس کی ٹانگ ٹوٹی یا بازو ٹوٹا ہوا ہو، تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے میری بچپن میں، اب میں ٹھیک ہوں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، اس کے اندر
पहली बात तो ये है कि चिल्लाकशी आप न करें तो बेहतर है, क्योंकि आप मेरे ख्याल में हाफिज कुरान भी हैं शायद, मुझे ऐसे लगता है, ठीक है, आपकी गुफ्तगू से, और आप जिन्नात भी निकाल लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है आपको, बस इतना काफ़ी है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उलझ जाती हैं। दूसरे नंबर पर टांग टूटी हुई है तो कोई मसला नहीं, टांग उसके अंदर जो दूसरी चीज़ें होती है ना, मतलब बाजू का जैसे होता है कि टांग कट जाती है, बाजू कट जाता है, उसके ऊपर कुछ अमलियात की रूह से पाबंदी है, लेकिन मैं वो भी करा देता हूँ। कारी साहब, रिजालुल गैब ज़रूरी है क्या चिल्लाकशी में? ज़रूरी है भी सही, नहीं भी है। आप फ़कीरी टाइप से करते हैं, कोई ज़रूर अमलियात के रूह से करते हैं तो फिर ज़रूरी है, लेकिन मैं इसके अंदर भी आपको ऐसे ही करा देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आमिल ने कहा है कि दुनिया में 50% लोगों पर रूहानी मसला है। उस आमिल को अपना ही पता नहीं होगा, अल्लाह के पनाह है। बाकी जो रूहानी मसाइल हैं बिल्कुल हैं, लेकिन 50% हम नहीं कह सकते, अल्लाह को पता है, क्योंकि हमने पूरी दुनिया घूमी नहीं है। जब पूरी दुनिया घूमेंगे तो पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पर क्या मसला है। क्या कोई ऐसा वजीफा है दुकान या मकान पर कोई बंदिश ना लगाए? बिल्कुल ऐसा वजीफा है, जब आप दुकान के अंदर जाएं तो एक मरतबा आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहें। दुकान पर कोई है नहीं है, बस आप मुखातिब होकर कहें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उसके बाद एक मरतबा सूरत इखलास और एक मरतबा आप अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह भी पढ़ सकते हैं, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजें, इंशाल्लाह कभी बंदिश नहीं होगी और कभी भी ऐसे मामलात नहीं होंगे। और दुकान या मकान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कलाम की तिलावत करते रहा करें थोड़ा थोड़ा, कम अज़ कम, और कुछ नहीं। सुबह सुबह जब आप दुकान खोलते हैं या अपने घर का सुबह सुबह आप स्टार्ट लेते हैं नमाज के बाद, सूरत यासीन एक मरतबा पानी पर पढ़ के दम करके अपने घर वालों को पिला दें और थोड़ा थोड़ा चारों कोनों के अंदर आप छिड़का दें, इंशाल्लाह कभी बंदिश नहीं होगी, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। इंडिया में आपके कितने शागिर्द हैं? माता पता निश्ते आओ पता न लगे संग मतलब कितने शागिर्द हैं? बस आते हैं, सीख के चले जाते हैं, कुछ पूछ के चले जाते हैं, तो इसका अंदाजा नहीं है। बहरहाल जो भी हैं हलाली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्नात के मरीज के इलाज के बाद तावीज़ क्यों देते हैं आमिल 41 दिन पहनने के लिए? इसलिए देते हैं, कोई भी इलाज जब किया जाता है ना तो उसके मामलात होते हैं, उसके परहेज़ के लिए इलाज मुकम्मल करने का हर किसी के एक कोर्स है, कोई 1.5 महीने का होता है। कुछ मरीज़ ऐसे भी मेरे पास आए हैं 9-9 महीने तक उनका इलाज भी चला, तो वो मरीज़ की जो कैफियत है वो देखने के बाद इस तरह फैसल किया जाता है। आमिल बिलाल साहब की बातों में असर है, वकार भी है, परहेज़ की बात करें तो लगे इबादत है और गोश्त आए तो मुस्कुराहट भी नियत का इम्तिहान भी है। कमाल, सुभान अल्लाह, मैं क्या कह सकते इसके ऊपर, आपकी मोहब्बत का नशा है। दूर रहते हो बड़े भाई जान, डाइट का रखते हो हिसाब, हमने दूर से भेजी है दावत गोश्त की पूरे आदाब के साथ, कहते हो अब परहेज लाजिम है, खुद पर काबू पाना है। हम मुस्करा कर बस इतना बोले भाईजान, नियत की तारीफ है मगर खुशबू का आना भी जरूरी है। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आपकी दावत कबूल कर ले, आप दावत के साथ किराया भी भेजें। अब ये ना हो कि आप अपरदीर से हों, ये सवात से हों, या फिर आप सिंध से हों, हम वहां तक आए, आपकी दावत से ज्यादा हमारा पेट्रोल लग जाए गाड़ी का। तो भाईजान आप भेजें, आपको टाइम देंगे, आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप परेशान नहीं करें, क्योंकि दावत के लिए तो भाई हम हाजिर हैं, जहां पर मर्जी बुलाएं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी शेर के अंदर वजन है, दिल से मोहब्बत आपको। भाईजान तरावी पढ़ाते हुए चक्कर आते हैं, नींद बहुत ज्यादा, क्या शैतानी असर है? नहीं, शैतानी असर नहीं होता, बाजू का दिमाग थक जाता है, क्योंकि हाफिज कराम जो होते हैं वो दिन को पढ़ते रहते हैं, रात को भी पढ़ते हैं, तो नींद आ जाती है। इसके लिए आसान तरीका जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, जब मैं मुसल्ला इमामत पे खड़ा होता हूँ ना, तो ये जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं कड़वा तेल, दूसरे लफ्ज में उर्दू में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, पता नहीं क्या उसको कहते हैं यार, कड़वा कड़वा सा होता है, मतलब आप लगाते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, मतलब वो तो मैं तो वो सर को तर करके मुसल्ले पे खड़ा हो जाता हूँ। उससे एक तो चुस्त रहते हैं, दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है, उस दर्द की वजह से ना, मतलब वो जो कड़वा होता है ना, जैसे चुभता है, उसकी वजह से दिमाग बड़ा परफेक्ट रहता है, तो मंजिल भी सही पड़ जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप करके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि एकदम ज्यादा लगाएंगे तो फिर ऐसे यहाँ पर भी चिपक जाएगा, फिर मसला बनेगा आहिस्ता आहिस्ता। आप बोलते हैं कि सर दर्द से लेकर कैंसर तक के मरीजों का इलाज कर सकते हैं चिल्लाकशी के बाद, क्या इसमें ऐसा सच है? इसके बीमार इसके अलावा भी कोई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? मेरे ख्याल में सर दर्द से लेकर कैंसर तक के मरीजों के अलावा शायद इसके बाद कोई बड़ी बीमारी मेरे ख्याल में नहीं है। अगर आपकी है तो बिल्कुल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सच है, आप कर सकते हैं। असल मसला पता क्या होता है बच्चे, आप चिल्लाकशी करें या न करें, कोई आयत आपको आती है, अगर आपका जहन मजबूत है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल है, तो फिर सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर यकीन कामिल नहीं है, जितने मर्जी चिल्लाकशी हो, जो मर्जी हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और उम्मीद है आपके सवालात का जवाब मिल गया होगा, बात बुरी लगी होंगी यकीनन,
اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. زما د پر خاص دعا وکړه. د الله په امان. السلام علیکم.